بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں ایک خبر بہت تیزی سے پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہ خبر ہی ایسی ہے کہ جسے سن کر ہر مسلمان کا جسم وہ جوش میں آ رہا ہے، وہ اس کو کسی کو خوشی ہو رہی ہے کہ وہ ایسی خبر سن کر اس کا ایمان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ اور کوئی مسلمان ہے جو پریشان ہے، جو اس خبر کو لے کر پریشان ہے کہ کیا واقعی اگر ایسا ہو گیا تو پھر دنیا میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ خبر ہی کچھ ایسی ہے کہ جو جسٹس نذیر غازی صاحب نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے دی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں لاسٹ ٹائم جب میں فرانس گیا تو وہاں پر موجود میری ڈاکٹر حمید اللہ سے ملاقات ہوئی، تو ڈاکٹر حمید اللہ نے مجھے ایک انکشاف کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ کہا کہ آئندہ سالوں میں تقریباً 2030 تک مسلمان خطبہ حجۃ الوداع، وہ خطبہ جمعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو 9 ذو الحجہ کے دن عرفات کے مقام پر دیا تھا، وہ خطبہ مسلمان دنیا امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں سنے گی۔ جی ناظرین، ایسا پاسبل سائنسدانوں نے بنانا شروع کر دیا ہے۔ جی ناظرین، یہ خبر پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے اس ٹائم۔ اس خبر کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ فرانس کے سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے، ہم جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد، اس سے پہلے آج تک دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، اس کی آواز وہ فضا میں موجود ہے، وہ فضا میں موجود ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ڈیوائس کی ضرورت ہے، صرف ایک ڈیوائس کی ضرورت ہے جس کی مدد سے ہم اس آواز کو کیپچر کر لیں گے، وہ چاہے آج کی آواز ہو، چاہے آج سے ہزاروں سال پرانی آواز ہو، تو اس آواز کو کیپچر کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سائنسدانوں نے، ڈاکٹر حمید اللہ نے جسٹس نذیر غازی صاحب کو یہ بتایا کہ سائنسدانوں نے یہ مشین دریافت کر لی ہے اور یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اس آواز کی بوسٹنگ، اس کی آواز کی وہ نائز ریڈکشن وغیرہ یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں، اس کی مطلب کہ اس کی صفائی ستھرائی کا کام جاری ہے، آواز ریکارڈ ہو چکی ہے، اور آئندہ آنے والے چند سالوں میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع کو سن سکیں گے۔ اب یہ دیکھنے کو تو ایک خوشی کی انتہا کی بات ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، کہ ایسی خبر کہ مسلمان جس کے لیے ترستے ہوں، مسلمان تو اس چیز کے لیے ترستا ہے کہ اسے حضور کا دیدار ہو جائے، کم از کم حضور کی آواز، جو ان کی میٹھی میٹھی آواز ہے گلاب جیسی، ان کی آواز اس کے کانوں میں وہ رس گھول دے، وہ ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ ہر مسلمان کو اس کو تو لے کر خوش ہونا چاہیے، مگر اس میں ایک فتنہ ہے۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ اس سے ذریعے کفار اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس آواز کے ذریعے فیک آواز بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بھی حضور نے کہا تھا، یہ بھی حضور نے کہا تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ایک بہت بڑا فتنہ وہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ جیسا کہ آج ڈیپ فیک کا فتنہ اس معاشرے میں موجود ہے کہ کسی کی ویڈیو، کسی کی تصویر، کسی کی، مگر اس میں ویڈیو فیس تبدیل کر دیا جاتا ہے اور وہ ہو بہو وہی شخص لگنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ آواز، اول تو یہ ایک ناممکن سی چیز ہے، اگر اس کو بالفرض ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے تو پھر ڈی فیک کی طرح اس آواز کو بھی استعمال کیا جائے گا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پھر دوسرے ثم نعوذ باللہ، پھر دیگر صحابہ کی بھی آوازوں کو بنایا جائے گا۔ حضور کی آوازوں کو تو بنا لیا انہوں نے، پھر صحابہ کی آواز کو بنایا جائے گا۔ اس طرح پھر ان کی گفتگو آپس میں کروائی جائے گی۔ مطلب اس طرح کا ایک بہت بڑا فتنہ وہ آج اس دنیا میں آنے والا ہے۔ وہ حضور کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہونے جا رہی ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسے فتنے زمین پر، ایسے فتنے اتریں گے جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔ ایک فتنہ ختم ہوتا نہیں، دوسرا فتنہ پہلے سے جو سر اٹھا چکا ہوتا ہے، دنیا میں آ چکا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا یہ فتنہ اس وقت دنیا میں وہ رونما ہونے والا ہے۔ اگر یہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد گمراہی کی طرف چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو ہونا رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ویسی ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا،
اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں نازل فرما دیتا کہ جس میں ٹیکنالوجی کی انتہا ہے، جس میں ہر چیز اویلیبل ہے، ہر سہولیات میسر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں بھیجا کہ جہاں پر لکھنے کے لیے کاغذ بھی موجود نہیں تھا، وہ پتھروں پر، وہ پتوں پر لکھتے تھے۔ تو اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو بھیجنے کے لیے کیا مشکل تھی؟ مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ آج کے دور میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے تو آج جس قدر فتنے ہیں، فتنوں میں وہ پھر اس امت کس قدر فتنوں کا شکار ہو جاتی، ڈیپ فیک کے ذریعے کیا کیا فتنے نہ پھیلائے جاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دور میں نازل فرمایا کہ جہاں پر فتنے کم تھے۔ تو حضور نے یہ پیشن گوئی آئندہ آنے والے دور کے لیے کی تھی کہ آئندہ آنے والے دوروں میں ایسے فتنے آئیں گے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، مطلب کہ اس دور میں فتنے انتہائی کم تھے۔ آج تو فتنوں کی انتہا ہے، ہم دیکھنا چاہیں بھی کہ فتنے کو ہم پہچاننا چاہیں بھی نہیں پہچان سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے، آزمائشوں سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا گو رہنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما اور سب سے بڑے فتنے دجال سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔